والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تراویح کی جو رکعتیں وہ 20 رکعتیں ہم نے پچھلی نشست کے اندر بھی سماعت کیا۔ انشاءاللہ مزید جو وہ دلائل انشاءاللہ ہم سنتے ہیں۔ ترمذی کے مصنف حضرت سیدنا امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اکثر علماء کا مذہب جو وہ یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں جو حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان سے مروی ہے۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں۔ آگے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعت، کہ ہم نے شہر مکے والوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاتے ہوئے پایا۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور تابعی حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان فرماتے ہیں، اور یہ حضرت سوید بن غفلہ یہ تابعی مشہور تابعی ہے۔ یہ تراویح کی نماز پڑھاتے تھے تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 120 سال، اتنی بڑی عمر، اور حافظہ دیکھیں ایسا جو تراویح پڑھایا کرتے تھے، مشہور تابعی۔ تو ان کے حوالے سے یہ بیان فرماتے ہیں کانا یا امونا سوید بن غفلہ فی رمضان یصلی 5 تراویحات 20 رکعت۔ حضرت سوید بن غفلہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں 5 تراویحوں میں 20 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ اب تراویح کسے کہتے ہیں؟ 4 رکعت پڑھ کے ہم بیٹھتے ہیں جس کے اندر ہم دعا وغیرہ بھی پڑھتے ہیں یا اوراد و وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں تراویح کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں تراویح۔ تو تراویح کے اندر 5 تراویح ہوا کرتی ہیں، اور اس طرح جو بھی یہ رکعتیں کتنی بن جائے گی؟ 20 رکعتیں جو بن جائے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ 5 تراویحوں میں 20 رکعتیں جو پڑھایا کرتے تھے، یہ مشہور تابعی ہیں۔ اور اسی طرح تابعی بزرگ حضرت سیدنا شتیر بن شکل رحمت اللہ تعالی علیہ تو حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں مروی ہے انہو کان یؤم فی شہر رمضان ب20 رکعۃ ویوتر ب3، کہ یہ لوگوں کو رمضان میں 20 رکعت تراویح اور 3 جو وتر پڑھایا کرتے ہیں۔ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے القیام فی شہر رمضان سنت لا ينبغي ترکها یصلی اہل کل مسجد فی مساجدہم کل لیلۃ سوى الوتر 20 رکعت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو تابعی ہیں، انہوں نے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھا، اور پھر جو وہ یہ عبارت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں تراویح پڑھنا سنت ہے اور اس کو ترک کرنا یہ ناجائز ہے۔ ہر مسجد والے اپنی اپنی مساجد میں رمضان المبارک کی ہر رات میں وتر کے علاوہ 20 رکعتیں تراویح ادا کریں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں التراویح وہی 20 رکعت، کہ تراویح کی کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں۔ وکیفیتها مشہورۃ وہی سنت مؤکدۃ۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہی طریقہ جو وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ طریقہ جو وہ سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کا قول ہے ان صلاۃ التراویح، بے شک نماز تراویح فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں 20 رکعت، 20 رکعتیں۔ اسی طرح ہم نے لفظ ترویحہ کا معنی جو سمجھا تھا، 4 رکعتوں کے درمیان میں بیٹھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ترویح۔ تراویح یہ جمع ہے لفظ،
اور اس کا جو واحد آتا ہے یہ ترویح آتا ہے. تراویح یہ جمع ہے, جمع مکسر ہے, اور یہ اس کا جو واحد آتا ہے یہ آتا ہے ترویح. اگر 8 رکعتیں مانی جائے تراویح کی تو جو ترویح لفظ ہے یہ واحد ہے, اور تراویح یہ جمع ہے, اور جمع کا اطلاق جو ہے وہ 2 سے زیادہ پر جو وہ ہوتا ہے. اگر 8 رکعتیں مانی جائے تو پھر ایسی صورت میں لفظ تراویح ہی پر عمل نہیں ہوگا, کیونکہ تراویح تو جمع ہے, جمع کا اطلاق جو ہے وہ 2 سے زیادہ پر ہوتا ہے. اگر ہم جو ہے وہ ترویحہ جو ہے وہ 4 رکعتوں کے درمیان میں ہم نے ایک دفعہ کیا, دوسری دفعہ, وہ تو ہوگا ہی نہیں, مطلب اس جمع پر ہی جو وہ عمل نہیں ہوگا. لفظ تراویح یہ جمع ہے, اسی پر جو وہ عمل نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ بھی ایک علمی تھی نقطہ تھا, تو سوچا کہ یہ بھی جو بیان کر دیا جائے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں 20 رکعتوں کی حکمت یہ ہے کہ فرائض اور واجبات ان کی تعداد بھی 20 ہے, ان کی تکمیل ہو جاتی. کل فرائض اور واجبات ہر روز 20 رکعتیں ہیں, لہٰذا مناسب یہ ہے کہ 20 ہوں, برابر برابر ہو, مکمل ہو. اب یہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے. اب وہ افراد کے جو 8 پڑھتے ہیں, اگر بالفرض مان لیا جائے کہ 8 ہے, کل روز قیامت اگر یہ مسئلہ ثابت نہ ہو تو 20 رکعتیں نکلے, وہ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر ہمارا مسئلہ ثابت ہو جائے, کل بروز قیامت ہم نے 20 رکعتیں پڑھی, ہمارا مسئلہ وہاں ثابت ہو جائے کہ ہمارا مسئلہ درست تھا, تو یہ 8 والے کیا کریں گے؟ 8 والے کچھ بھی نہیں کریں گے, اس کا جو وہ پھر واضح ہوگا. لیکن وہ افراد کے جو 20 پڑھتے ہیں, 8 مسئلہ ثابت ہو جائے گا تو ہماری 8 تو تراویح ہو جائے گی, جو 12 ہے وہ نوافل کے اندر چلی جائے گی. ہر طرف جو ہے وہ ویسے ہمارے دلائل بہت مضبوط ہے, ہم نے الحمدللہ بڑے مدلل انداز سے جو یہ بات سمجھائی ہے کہ تراویح کی جو رکعتیں وہ 20 ہے. پھر بھی اگر بالفرض جو ہے اس بات کو تسلیم کیا جائے اور یہ مسئلہ غلط نکلے تو کیا 8 والوں کی پکڑ ہوگی, لیکن 20 والوں کی پکڑ کسی طرح بھی نہیں ہوگی, کیونکہ زائد جو ہوگا وہ نفل کے اندر چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.